مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ آج کے دن اس نے ہمیں ان لوگوں میں چن لیا کہ جو اس رب کے کلام کو پڑھ کر اسے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس نیک کام کو مستقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آج سورہ صافات کا درس ہے، اس میں 183 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو جنت میں جو عطا کیا جائے گا رب العالمین نے اسے بھی ذکر فرمایا، اور جہنمیوں کا جو حال ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سورت میں جنت اور دوزخ کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا اور ان سے سوالات ہوں گے اس بارے میں بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جو آپ نے بت توڑے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، ان تمام واقعات کو بھی اس سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ان کی کہ جو باقاعدہ صفیں باندھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صف باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے مراد 3 طرح کے گروہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا گروہ اس سے مراد ملائکہ کا ہے کہ جو نمازیوں کی طرح صفیں باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حکم کے منتظر ہیں، یا پھر اس سے مراد علماء دین کا گروہ ہے کہ جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر مصروف عبادت رہتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ اس سے مراد غازیوں کا گروہ ہے کہ جو دشمنان حق کے مقابل صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ والصافات صفا، قسم ان کی کہ جو باقاعدہ صفیں باندھیں، فالزاجرات زجرا، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں۔ اگر اس سے مراد ہم فرشتوں کا گروہ لیں تو وہ جھڑک کر بادلوں کو حکم دیتے ہیں اور بادلوں کو چلاتے ہیں جو کہ بارش کے بادل ہوتے ہیں۔ اگر اس سے مراد ہم علماء دین کا گروہ لیں تو وہ لوگوں کو جھڑک کر دین کی راہ پر چلاتے ہیں، اور اگر اس سے مراد غازیوں کا گروہ لیں تو اس سے مراد وہ غازی ہیں کہ جو جہاد میں اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمیں ارشاد فرمائی۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی کہ جماعتوں کے ساتھ قرآن پڑھیں، پھر ان جماعتوں کی قسم کہ جو قرآن پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 قسموں کو ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا رب، تمہارا معبود ضرور بضرور ایک ہی ہے۔ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان سب کے درمیان ہے اس کا رب، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں سے، تاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو مزین کیا۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور نگاہ رکھنے ہر شیطان سرکش سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل نجومی اور کاہن جو ہوتے تھے یہ جنات کو آسمان کی طرف بھیجتے تاکہ فرشتے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے یہ اسے سن کر
اپنے بڑوں کو آ کے بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کے بعد سے اب یہ سلسلہ مکمل بند ہو گیا۔ اب جب بھی کوئی جن آسمان پر جائے اور وہ فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے تو اسے ایک شہاب ثاقب یعنی ایک بہت تیز انگارہ اسے لگتا ہے، جس کے بعد وہ پھر پاگل ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ سلسلہ منسوخ ہو گیا۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، یعنی اب جو جن ہیں وہ آسمان کی طرف جا کر وہ کان لگا کے کوئی بات نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور انہیں ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، یعنی اب وہ جہاں سے بھی سننے کی کوشش کریں گے انہیں ایک شہاب ثاقب یعنی ایک شعلہ آنکھ کا جو ہے وہ انہیں لگتا ہے۔ دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، انہیں پگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب، یعنی انہیں اب اس طرح سے عذاب دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارے اس کے پیچھے لگا۔ اب اگر کسی نے کوئی سی بات سن لی اگر تو اسے پھر ایک آنکھ کا شعلہ لگتا ہے اور پھر وہ وہیں پر پاگل ہو جاتا ہے، وہ گفتگو جو ہے وہ زمین تک لا نہیں پاتا بلکہ اس سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، تو ان سے پوچھو کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ فرشتوں کی پیدائش اور جو آسمان کی مخلوق ہے ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پھر زمینی مخلوق کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن یہاں پر بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ذکر فرمائی۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِینٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ انہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں، یعنی وہ تعجب میں پڑے اور وہ ہنسی کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے بندوں کو واپسی اٹھائے گا، کس طرح بعثت ہوگی واپس اور قیامت میں ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں کوئی بات سمجھائی جائے، نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، تو وہ نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ، اور جب انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے، جب یہ کوئی نشانی دیکھیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، آپ نے دیگر معجزات اور نشانیاں بیان فرمائیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں آئیں یہ اسے کھلا جادو کہتے تھے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم پھر بے شک ضرور بضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ یہ تمام کی تمام باتیں ہنسی مذاق کے طور پر کیا کرتے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، نعم وانتم داخرون، ہاں وہ بھی اٹھائے جائیں گے اور تم بھی ذلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ ایک ہی جھڑک ہے جبھی وہ دیکھنے لگیں گے، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام کے تمام لوگ اٹھیں گے اور ایک میدان کی طرف جائیں گے کہ جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، تو پھر وہ اس وقت دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے کہ ہائے خرابی، یہ قیامت، یہ انصاف کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہ فیصلے کا دن ہے کہ جس کے بارے میں تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی اب ان کو پتہ چل جائے گا جب قیامت کا دن
اللہ تبارک و تعالی ان سے حساب کتاب لے گا، انصاف کا دن جب آئے گا تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ بے شک بعثت ضرور بضرور اور حق ہے، جس انسان نے مرنا ہے اس انسان کو دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر ایک رکوع مکمل ہوا۔ تمامی احباب میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کا ذکر فرمائے گا کہ کافروں کی باتیں، اور جب انہیں عذاب دیا جائے گا، اور جنت میں جو مسلمانوں کو عطا کیا جائے گا، ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، کہ جمع کرو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو بھی، وما كانوا یعبدون، اور انہیں بھی کہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر ظالمین سے مراد کافر ہیں، اور ان کے جوڑوں سے مراد جو ہیں وہ شیطان، کہ جو دنیا میں ان کے دوست ہوئے تھے، اور ہر ایک کافر اپنے ایک شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جگڑ کر لایا جائے گا۔ تو یہاں پر شیطان اور جو شخص ہے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لایا جائے گا۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا ان سب کو ہانکو دوزخ کی طرف۔ یعنی یہ جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے تھے، تو اب کہا جائے گا کہ اب ان تمام کو دوزخ کی طرف ہانکو۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں تھوڑا ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روز قیامت بندہ جگہ سے بھی نہ ہل سکے گا جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ 4 باتیں اس سے پہلے پوچھی جائیں گی، اس کے بعد اس کو پھر آیا وہ دوزخ کی طرف جاتا ہے یا جنت کی طرف جاتا ہے، وہ بعد کا کام ہے، لیکن سب سے پہلے اس سے 4 باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو اس سے پوچھی جائے گی کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری۔ اللہ رب العالمین نے جو اسے عمر عطا کی، اس نے بچپنے کی حالت کو دیکھا، وہ جوان ہوا، ادھیڑ عمر کو پہنچا، پھر اب ضعیف ہو گیا، تو اس نے یہ 4 زندگی کے جو دور گزارے، ان دوروں میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس نے اس چیز پر عمل کیا۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، آیا وہ ان چیزوں سے رکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی عمر کے بارے میں پہلا سوال کرے گا کہ اس نے آیا اپنی عمر کن کاموں میں گزاری۔ دوسرا اس پر سوال یہ کیا جائے گا کہ جو علم اس نے حاصل کیا، آیا اس علم پر عمل کیا۔ بندہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے اس پر علم کو حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس نے علم تو حاصل کر لیا، نماز کے احکام سیکھ لیے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے علاوہ اس نے روزے کے مسائل سیکھ لیے، لیکن روزے نہیں رکھتا۔ جو اس نے علم حاصل کیا، آیا اس علم پر اس نے عمل بھی کیا، تو دوسرا سوال اس سے اس کے علم کے بارے میں کیا جائے گا۔ تیسرا سوال اس سے اس کے مال کے بارے میں کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج ہم ذرا اپنے محلے پر اپنے آپ پر غور کریں تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال کہاں سے آیا اور ہم نے کہاں خرچ کیا۔ کیا یہ مال میں نے جھوٹ بول کر تو حاصل نہیں کیا؟ کیا یہ مال رشوت کا تو مال نہیں؟ یہ حلال مال ہی ہے، حرام تو مال نہیں۔ اور جب حاصل کر لیا تو اب آیا اس کی جو جگہ ہے جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، میں کیا اسے اسی جگہ پر خرچ کر رہا ہوں؟ مال کہاں سے کمایا، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کہاں خرچ کیا، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جو اس پر حقوق تھے اپنی زوجہ کے، اپنے بیٹوں کے، کیا اس نے ان حقوق کو پورا کیا، اس بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا سوال جو کیا جائے گا وہ اس کے جسم کے بارے میں کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے تندرست بنایا، تیرے ہاتھ پیر سلامت رکھے،
تجھے آنکھیں بینائی عطا فرمائی، تجھے بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے تجھے ٹانگیں عطا کی، آیا تو نے اپنے اس جسم کو اللہ کی عبادت میں لگایا یا تو گناہوں بھرے کاموں میں مشغول رہا؟ ہاتھ سے تو نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، آنکھ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے بنائی، کیا تو حرام کاموں کی طرف تو نہیں پڑا؟ کیا تیرے یہ قدم کسی گناہ والی جگہ میں تو تجھے نہیں لے گئے؟ ان تمام باتوں کے بارے میں رب العالمین اس سے سوال کرے گا، اور جو اس نے اسے نعمتیں عطا کیں، جسم عطا کیا، مال عطا کیا، کیا تو نے اس نعمت کا شکر ادا کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہا؟ شکر کرنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو جس جگہ استعمال ہونے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کام کرنے اور حرام سے بچنے کا کہا ہے، کیا تو اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ان تمام باتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور مومنوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا کے اندر تو بہت بولا کرتے تھے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہیں کہیں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم تو تمہاری ہر جگہ پر مدد کریں گے۔ آج جب قیامت کا دن آیا تو آج تم کیوں ان کی مدد نہیں کرتے؟ یہ کافروں سے سوال ہوگا کہ جو شیطان کافروں کو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہاری ضرور بضرور مدد کریں گے، تمہارے گناہ اپنے اوپر لے لیں گے، لیکن آج یہ لوگ مدد نہیں کریں گے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں، آج کے دن وہ بھی گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر مدد کرنے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن کافر جو ہے اس کی تو شفاعت نہیں ہوگی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا اور آپس میں یہ سوال کرتے ہیں، بعض کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بولیں گے کہ تم ہمارے دہنی طرف سے بہکاتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ آج کے دن جب وہ ان شیطانوں کی طرف دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم تو ہمیں بہکاتے تھے اور تم کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ شرک کیا کرو، اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے تو آج تم یہ کہتے ہو اور تم ہماری مدد نہیں کرتے، تو اس وقت شیطان ان سے یہ کہے گا کہ بلکہ تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے، یعنی میرے بہکانے کی وجہ سے تم نے ایمان نہیں چھوڑا بلکہ تم تو خود ہی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہیں بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات کہ ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ آج وہ پھر یہ کہیں گے کہ رب العالمین سچ فرماتا تھا کہ انصاف کا دن آئے گا، ہمیں اٹھایا جائے گا، اور جو لوگ رب العالمین پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے، رب العالمین انہیں ضرور بضرور عذاب چکھائے گا۔ تو آج جب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ تم تو خود ہی گمراہ تھے، یعنی اب شیطانوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، لیکن اب جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ بلکہ تم تو خود ہی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ اب یہاں پر کافروں کو تو عذاب ہو گئی، مگر جو شیطان تھے کہ جنہوں نے انہیں گمراہ کیا ان پر ڈبل عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک تو گمراہ کیا اور وہ خود بھی گمراہ تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک وہ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ،
اور وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں صرف ایک شاعر مجنون کی وجہ سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں اور کلمات ارشاد فرماتے۔ رب العالمین نے فرما دیا کہ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے تو رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔ اب تم ضرور بضرور دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، تمہیں رب العالمین کا دردناک عذاب ضرور بضرور چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں وہی جزا ملے گی، وہی تمہیں بدلہ ملے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی تم نے دنیا میں جو اعمال کیے، تم نے جو اذیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ پر جو ایمان لاتے انہیں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکایا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، تو آج تم نے جو اعمال کیے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یہ جتنا عذاب کا ذکر کیا گیا یہ تمام کا تمام کافروں کے لیے ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چن لیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنتوں اور باغات عطا فرمائے گا، جنت کی تمام نعمتیں انہیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم رزق معلوم، کہ جو رب العالمین کے مخلص اور چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے تو روزی ہے ہمارے علم میں۔ فواکہ وہم مکرمون، میوے ہیں اور ان کی عزت کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں۔ علی سرر متقابلین، گھٹنوں پر تختوں پر ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے، یعنی جنت میں وہ آرام سے آسائشوں میں ہوں گے۔ آج جو رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہے، آج اسے غم لاحق ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غم نہیں ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، یعنی ان پر بار بار بہتی شرابیں لائی جائیں گی، لیکن یہ شراب جو ہے وہ دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ بیضاء لذۃ للشاربین، یہ سفید رنگ کی شراب ہوگی کہ جو پینے والوں کو لذت عطا کرے گی۔ لا فیہا غول، اس میں خمار نہیں ہوگا۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کا سر پھرے گا۔ یعنی دنیاوی شراب جس کو پینے کے بعد گلے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا، لیکن جب جنت کی شراب وہ پیے گا تو نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ بے ہوش ہوگا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس جو شوہروں کے سوا دوسری آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسی حوریں عطا فرمائے گا کہ جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کأنہن بید مکنون، بڑی آنکھوں والی گویا کہ وہ انڈے میں پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی مکمل طور پر پاکیزہ حوریں رب العالمین ان جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کریں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، تو ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے گا کہ میرا بھی ایک ہم نشین تھا۔ یقول اانک لمن المصدقین، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا ہمیں جزا دی جائے گی؟
یعنی اب یہاں پر جو جنت میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ایک دوست کے بارے میں سوال کریں گے کہ اس دوست کو کہیں دیکھا ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ جنت کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ قال هل انتم مطلعون، کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ یعنی اب اس شخص کو کہا جائے گا تم دیکھو گے کہ وہ شخص کہاں پر ہے۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو جب وہ جھانکے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے۔ وہ شخص کہ جو یہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہم سے سوال جواب نہیں ہوں گے، رب العالمین کس طرح ہمیں دوبارہ پیدا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، یہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ تو رب العالمین اس بندے کو دکھائے گا، اور جب وہ جھانک کے دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ جو شخص یہ باتیں کیا کرتا تھا وہ تو جہنم کی سخت آگ میں جل رہا ہے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور رب العالمین میرا رب اگر فضل نہ فرماتا تو ضرور بضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ یہ تو محض میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے تیرے شر سے بچائے رکھا، اگر میں تیری باتیں سن لیتا اور میں تیری باتوں پر عمل کرتا تو ضرور بضرور تو مجھے ہلاک کر دیتا، لیکن رب العالمین کی نعمت اور اس کا فضل ہے، اس نے مجھے بچایا اور میں آج جنت کے اندر ہوں۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر ہماری پچھلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس شخص کی باتوں میں نہ آئے اور وہ رب العالمین کو ہی وحدہ لا شریک مانے اور رب العالمین کی ہی عبادت کرے، تو جہنم سے نکل کے وہ جنت میں گویا کہ آ گیا، تو جنت میں جانا یہی بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، یعنی وہ بھی ایسے ہی کام کریں کہ رب العالمین انہیں جنت عطا فرمائے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمان نوازی اچھی ہے یا پھر توہڑ کا درخت؟ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جو عذاب دیے جائیں گے ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو جنت کی نعمتیں پہلے ذکر کی، کیا یہ جنت کی نعمتیں تمہیں چاہیے یا پھر تمہیں توہڑ کا درخت چاہیے؟ ان جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے۔ جہنمیوں کو جب کافروں کو یہ آیتیں پڑھ کے سنائی گئیں تو وہ کہنے لگے کہ جہنم میں تو آگ ہوگی، تو کیا وہاں پر بھی کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ یہ تو محض ایک فرضی باتیں ہیں۔ وہ گویا کہ کہنے لگے کہ جہاں پر آگ ہوتی ہے وہاں پر درخت تو نہیں اگ سکتا، تو لہذا جہنم اور جنت کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن جب انہیں توہڑ کا درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے، تب اسے معلوم ہوگا کہ جو رب العالمین نے اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر باتیں ارشاد فرمائی وہ حق ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جو جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا شگوفہ جیسے کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں، یعنی اس کی جو حیت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گویا کہ وہ جو ہے شیطانوں کے سر کی مانند ہے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے تو پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی ہے، یعنی کہ جہنمی جو ہیں انہیں جب بہت زیادہ بھوک لگے گی، پہلے تو وہ اسے کھائیں گے ہی نہیں، لیکن جب انتہائی شدت کی بھوک ہوگی تب وہ اس درخت کو کھائیں گے، اور پھر جب ان کے حلق سے وہ نہیں اترے گا تو وہ پانی مانگیں گے اور انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر
ان کو لوٹایا جائے گا ضرور بضرور جہنم کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف انہیں جو ہے وہ لوٹایا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں، یعنی ان کے باپ دادا گمراہ تھے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے، ہم کیوں اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھی بھیجے۔ ایسا نہیں کہ انہیں ڈر سنانے والا کوئی نہ آیا، بلکہ رسول اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے، مگر انہوں نے جو ان کی طرف بھیجے گئے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو ڈرائے گئے ہوں کہ کیسا ہی انجام ہوا۔ تو اب تم دیکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ڈرایا تھا، جن کو عذاب سے ڈرایا گیا اور وہ اس کا ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے، پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے اور انہیں ان عذابات سے ڈرایا گیا اور وہ اس عذاب سے نہ ڈرے، تو اب تم دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ تمام یہ احباب میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں۔ مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی اگلے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی ارشاد فرمایا۔ پچھلے رکوع میں رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتیں عطا کی، ان پر عذاب نہ آیا۔ تو اب وہ لوگ کہ جن پر عذاب نہ آیا اور جنہوں نے اپنے رسولوں کی باتوں کو مانا اور وہ کس طرح بچ گئے، ان تمام کے واقعات کو رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہم نے نوح کو پکارا تو وہ کتنا ہی اچھا قبول فرمانے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ مختصراً کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو رب العالمین کی وحدت کا پیغام دیا تو اکثر لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں ڈالیں، اور جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی آپ اس کشتی میں سوار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لیا، اور جتنے بھی چرند پرند تھے ان کے ایک ایک جوڑے کو آپ نے کشتی میں سوار کیا۔ کشتی پانی پہ چلنے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں نازل فرمائی، زمین سے پانی نکلا اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد فرمایا۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کے رکی، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی۔ رب العالمین اسی واقعے کو ایک مرتبہ پھر سے ارشاد فرما رہا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے درد سے نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی سے اولاد باقی رکھی، یعنی کہ اب جو بھی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اولاد کا، یہ حضرت نوح علیہ السلام پر جا کے رکتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر، سلام ہو جہاں والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔
یعنی کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ہم انہیں ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، انہو من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندے ہیں، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب کہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوچھتے ہو، یہاں پر لأبیہ سے مراد آپ کے چچا ہے، اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر، فنظر نظرة فی النجوم، پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو رب العالمین کی وحدت اور اپنی رسالت بیان کی، تو وہ لوگ جو ہیں آپ پر ایمان نہ لائے، آپ نے ہر طرح کی دلیلیں دی اور انہیں عاجز کر دیا، لیکن پھر بھی وہ آپ پر اور ایک وحدہ لا شریک رب العالمین پر ایمان نہ لائے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ آؤ چلو تم ہمارے ساتھ، ہمارا ایک میلہ لگتا ہے سال میں، تم وہاں دیکھو، اور پھر اس کے بعد تمہارا بھی دل یہ کہے گا کہ رب العالمین کوئی چیز نہیں، اور تم بھی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ہی بتوں کی عبادت کرنے لگو گے۔ تو آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ چلے، اور پھر آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا کہ مجھے بیماری ہے، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ جو ہے اپنے واپسی تشریف لائے، اور آپ وہاں سے ایک کلہاڑا لے کر ان کے بت خانے میں گئے۔ آپ نے جیسے ہی ان بتوں کو دیکھا تو آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کر ایک بت کو کلہاڑا اس کی کندھے پر رکھا اور آپ وہاں سے چل دیے۔ جب یہ لوگ اپنے میلے سے کھیل کود کر اور طرح طرح کے گناہ کر کے واپسی آئے، تو جب وہ اس بت خانے میں واپسی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کو تو توڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس شخص نے کیا ہے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے کہ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے کیونکہ ہم نے اسے تمہارے بتوں کے خلاف برا سنتے ہوئے، برا بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر لایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ان بتوں سے ہی کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہیں کس نے توڑا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ان لوگوں نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ آپ بھی تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں بول سکتے ہیں نہ تمہیں کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلائی، اور اس آگ کو اتنا شدید کیا کہ اگر اس کے اوپر سے بھی کوئی چیز گزر جاتی تو وہ بھی جل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک دور سے اس آگ میں پھینکا گیا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو 7 دن کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے 50 دن کے بعد آپ اس آگ سے باہر تشریف لائے، اور رب العالمین نے آگ کو آپ کے لیے گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اس وقت کائنات کی ہر مخلوق، چرند پرند، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چرند پرند سے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہاری مدد قبول فرمائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد کو منع فرما دیا۔ اس کے بعد بارش کا فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ حکم دیں تو بارش بہا دوں اور ساری کی ساری آگ بجھ جائے گی، آپ نے اسے بھی منع فرما دیا۔ حضرت اس کے علاوہ ایک فرشتہ آیا جو کہنے لگا اگر آپ حکم دیں تو آندھی چلا دوں، آپ نے اس کو بھی منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں، میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی تو بات ہو جو آپ کہہ دیں، میں آپ کی رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ چنانچہ جب آپ نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائیں تو اس کے بعد رب العالمین نے حکم دیا اور وہ آگ گلزار ہو گئی۔ تو اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اور اس رکوع کے اندر ارشاد فرمایا۔ رب العالمین فرماتا ہے اَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تریدون، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ فنظر نظرة فی النجوم، پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا۔ فقال انی سقیم، تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ لوگ آپ کو پیٹھ دے کر وہاں سے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، تو پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف گئے اور کہا کہ کیا تم نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں سے نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگے، یعنی تمام کے تمام بت پھر آپ نے توڑ دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو کافر ان کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کیا اپنے ہاتھ سے تراشے کو پوچھتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، بولے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ یعنی کہ جب وہ لوگ عاجز ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں کے سامنے جواب دینے سے، تو اب انہوں نے غصے میں آ کر نمرود نے جو ہے آپ کے لیے آگ تیار کروائی۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو انہوں نے اس پر داؤ چلا، فریب چلا، تو ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ یعنی انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے تو پھر اب کوئی رب العالمین کی وحدت بیان کرنے والا نہیں ہوگا اور آپ نعوذ باللہ جل جائیں گے، لیکن رب العالمین نے انہیں زندہ اور صحیح سلامت واپسی نکال لیا۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو نیچا دکھایا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے راہ دے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اولاد کی تمنا فرمائی تو رب العالمین نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ عطا فرمائے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو جب وہ اس کے ساتھ کام کرنے کی عمر تک پہنچ گئے، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، قال، آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو بتا تمہاری کیا رائے ہے۔ یعنی اب یہاں پر اس واقعے کو ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب العالمین کی فرما برداری کی اور اپنے باپ کے کہنے کو مانا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس پر کس طرح انہوں نے عمل کیا۔ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، کہا اے میرے باپ آپ کریں کہ جو آپ کو حکم ہوتا ہے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی تمام کا تمام پورا کا پورا واقعہ گزشتہ صورتوں میں بھی آ چکا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے ندا دی کہ اے ابراہیم، ہم نے جو تجھے آزمائش میں مبتلا کیا تم نے اپنی آزمائش کو مکمل کر لیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم،
اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کسی جانور کو اس کو ذبح کرنے کے لیے وہاں رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش میں مبتلا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر مکمل اترے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی اور وہ صالحین میں سے ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہوا۔ یعنی ان کی اولاد میں کوئی ایسا بھی تھا کہ جو نیکوکار ہوا، اور کوئی ایسا بھی ہوا کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں اپنی آزمائش پر پورا اتارے۔ تمام احباب بآواز بلند میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا۔ اس رکوع کے اندر اس رسول کا ذکر ہے کہ جن کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر دو جگہوں پر ان کا ذکر ہے، ایک اس رکوع کے اندر ذکر ہے اور ایک گزشتہ جو صورتیں گزری ان میں سے کسی صورت میں حضرت الیاس علیہ السلام کا اجمالاً طور پر ذکر ہے، اور اس صورت کے اندر تفصیلاً ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو نجات دی اور ان دونوں کی قوموں کو بڑی سختی سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ دونوں اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو رب العالمین نے بعل بکو شہر کی طرف بھیجا۔ بعل یہ ایک بت تھا کہ جو 10 بلکہ 20 گز لمبا تھا اور اس کے 4 منہ تھے، اور 400 خدام جو ہیں وہ اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بعل بکو شہر کی طرف بھیجا، وہاں پر ایک بادشاہ ارجب نامی تھا۔ یہ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو یہ آپ کا دشمن ہو گیا، اور اس نے جاسوسوں کو تیار کیا کہ جو ان کی کھوج لگائیں، کیونکہ حضرت الیاس علیہ السلام وہ پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اور 7 سال تک وہیں پر ہی رہے تھے۔ اور جب اس نے جاسوسوں کو مقرر کیا تو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ پر فلاں وقت پر چلے جائیں، وہاں پر ایک سواری ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، وہاں پر سرخ رنگ کا گھوڑا تیار تھا، آپ اس پر سوار ہوئے۔ جیسے ہی آپ سوار ہونے لگے تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یسع وہ وہاں پر آئے اور پوچھنے لگے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر
حضرت یسع کو عطا فرمائی، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اب تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دو۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس سواری کے ساتھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو رب العالمین نے کئی طرح کے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ کو معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، یعنی وہ بھی آپ کی بات مانا کرتے تھے۔ رب العالمین نے آپ کو 70 انبیاء کی طاقت عطا فرمائی۔ آپ ابھی بھی موجود ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کیا کرتے ہیں اور ہر سال حج ادا کیا کرتے ہیں، اور ان 2 مہینوں کے علاوہ آپ اپنا باقی کے تمام ایام، حضرت الیاس علیہ السلام وہ جنگلات اور میدانوں میں گزارتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام وہ سمندروں اور دریاؤں میں سفر کرتے ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پہچانتے بھی ہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً ادھر ذکر فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا بعل بت کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے کو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ حضرت الیاس علیہ السلام آپ ابھی بھی زندہ ہیں، اور جب قرب قیامت قرآن شریف اٹھا لیا جائے گا تو اس وقت آپ کو جو ہے وفات پا جائیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط پیغمبروں میں سے ہیں۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے انہیں نجات دی اور ان کی اہل کو تمام کے تمام کو۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کہ جو رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، اور آپ نے اپنی قوم کو ایک برے فعل سے منع فرمایا، مگر وہ قوم نہ مانی۔ فرشتے جو ہیں وہ مہمانوں کی شکل میں آپ کے گھر پر آئے، تو جو آپ کی شریک حیات تھی انہوں نے جو ہے وہ ایک آگ جلائی کہ جس سے معلوم ہوا کہ اس گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان مہمانوں کی طرف بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں۔ آپ اس بستی سے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ قوم لوط کی طرف کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کہ جو وہ عورت کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک فرما دیا۔ تو اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر دوسروں کو بھی ہم نے ہلاک فرما دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو۔ وَبِاللَّيْلِ، اور رات میں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاملات کو ارشاد فرما کے یہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے واقعات سنتے ہو، تم انہیں دیکھتے ہو، تم ان کے پاس سے گزرتے ہو، تو کیا تمہیں اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو ہلاک فرمایا تمہیں بھی ہلاک فرما سکتا ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم پر اس طرح کے عذاب میں ہمیں مبتلا نہیں فرماتا، ورنہ اعمال تو ہمارے کوئی بھی ایسے نہیں ہیں۔ ہر وہ عمل کہ جس کی وجہ سے پچھلی قوم پر عذاب آیا، آج ہم ان اعمال میں بھی مبتلا ہیں، لیکن یہ محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ان عذابات میں مبتلا نہیں فرمایا۔
تمام احباب میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس رکوع کے اندر رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو ارشاد فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ کو رب العالمین نے نینوا قوم کی طرف بھیجا. آپ نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کی تبلیغ کی، اپنی رسالت کی تبلیغ کی، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے. تو پھر آپ نے انہیں عذاب سے ڈرایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ عنقریب اب تم پر عذاب آنے والا ہے. لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سچے ہیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ یہ جانتی تھی کہ جو بھی نبی اپنی قوم سے چلا جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے تو یقیناً عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلی قوموں کے احوال پڑھے تھے، سنے تھے. اس وجہ سے وہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ شخص آج اپنی قوم میں ہی رات گزارتے ہیں تو سمجھ لو یہ جھوٹے ہیں، کوئی عذاب نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ آج رات اپنی قوم میں نہ ملیں اور یہ کہیں باہر تشریف لے جائیں تو سمجھ جانا کہ عذاب آئے گا اور یہ سچے ہیں. چنانچہ انہوں نے رات کا انتظار کیا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار ہیں. انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا تو وہ کہیں پر بھی نہ ملے. تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور اس کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. چنانچہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کرنے لگے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ جنگلات کی طرف نکلے، میدانوں کی طرف نکل گئے. ہر شخص اپنے ساتھی سے معافی مانگنے لگا. جو حق تلفیاں ہوئی تھیں اس حق تلفیوں پر معافی مانگنے لگا. جب انہوں نے یہ معافیاں مانگی تو رب العالمین نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا. حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف واپسی آئے اور آپ نے دیکھا کہ میں نے تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا اور اللہ کا عذاب تو ان پر نہیں آیا، تو چنانچہ اب اگر میں واپسی جاؤں گا تو وہ مجھے جھوٹا کہہ کر قتل کر دیں گے. چنانچہ اس خوف سے آپ وہاں سے تشریف لے گئے. آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی تھوڑی سی چلی اور وہ بیچ سمندر میں جا کے رک گئی. اس وقت یہ اصول تھا کہ اگر کشتی سمندر میں جا کر رک جائے بیچ میں اور وہ کسی طرح چلے نہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک یونس نام کے لڑکے ہیں کہ جو اس کشتی میں سوار ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو پھر سمندر میں ڈال دیا گیا. سمندر میں ڈالنے کے بعد جیسے ہی سمندر میں آپ تشریف لے گئے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا. رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. آپ ایک ورد کیا کرتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو اس ورد کی برکت سے رب العالمین نے اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ صحیح سلامت رکھا. مچھلی نے کچھ دنوں کے بعد آپ کو ایک ساحل کی طرف نکال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کدو شریف کا جو پیڑ ہے وہ اگایا اور ایک بکری آتی کہ جو آپ کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی. جب آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو پھر آپ اپنی قوم کی جانب تشریف لے گئے. جب قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ واپسی آ گئے ہیں تو وہ فوراً آپ کے قدموں میں گری اور آپ پر ایمان لے آئی. یہ پورا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام ضرور بضرور پیغمبروں میں سے ہیں. اس ابقا الی الفلک المشحون، کہ جب کہ بھری کشتی کی طرف آپ نکل گئے. فساہم فکان من المدحدین، تو قرعہ ڈالا اور وہ دھکیلے ہوں میں سے ہوا. فالتقمہ الحوت وہو ملیم، تو پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر وہ تسبیح نہ کرنے والا ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ضرور بضرور اس کے پیٹ میں رہتا اٹھائے جانے والے دن تک. اس تسبیح کی برکت سے رب العالمین نے آپ کو اس تکلیف سے نکالا. ساتھ مل کے میرے ساتھ تسبیح پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مشکلات عطا فرمائے.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْآرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا، تو وہ ایمان لائے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو ان سے پوچھو۔ رب العالمین نے یہ تمام کے تمام رسولوں کے واقعات بیان کر کے ان کافروں سے، ان مکے والوں سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے اور رب العالمین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو یہ تمام کے تمام واقعات کو بعین ہی بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے فاستفتہم، تو ان سے پوچھو علی ربک البنات ولہم البنون، کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ جو قریش تھے، جو کافر تھے مکے کے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور تم ان کے لیے بیٹے بنائے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اس وقت کہ وہ حاضر تھے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو پیدا فرما رہا تھا تو یہ جھوٹ اس طرح بولتے ہیں گویا کہ وہ وہاں پر حاضر ہوں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار بے شک یہ ان کا اپنا بہتان ہے کہ جو وہ کہتے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون، وہ یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک ضرور بضرور وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا دھیان نہیں کرتے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ان واقعات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرح ملائکہ کو اپنی بیٹیاں بنائے گا؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی کھلی دلیل ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لاؤ، اپنی وہ دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور بے شک جنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ ضرور بضرور حاضر لائے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام باتوں سے کہ جو وہ بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین، تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں۔ الا من ہوا صال الجحیم، مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے، تم اسے ہی بہکاؤ گے کہ جس نے جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو وہ اس کے منکر ہوئے تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے۔
انہم لہم المنصورون، کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب وہ دیکھیں گے، تم انہیں دیکھو اور وہ بھی تمہیں دیکھیں گے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب اترے گا ان کی آنگن میں تو ڈرائے گئےوں کی کیسی ہی برا صبح ہوگی، پھر جب عذاب جو ہے ان پر نازل ہوگا تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کی صبح کتنی ہی بری ہوتی ہے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انتظار کرو کہ عنقریب دیکھیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کی عزت والے، پاکی ہے تمہارے رب کو کہ جو عزت والا ہے ان باتوں سے، عما یصفون کے جو وہ باتیں بناتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور سب خوبیاں اللہ کو کہ جو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے اندر ذکر فرمائیں، رب العالمین ہمیں وہ عطا فرمائے۔ جن عذاب سے رب العالمین نے ہمیں ڈرایا ہے، جن عذابوں میں رب العالمین نے گزشتہ قوموں کو مبتلا کیا ہے، رب العالمین ان عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائے، جنت کی تمام نعمتیں یا رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، اے الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں، بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خلفۂ راشدین، بالخصوص اس مہینے میں جس کا عرس ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام اولیاء کاملین شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً، جہاں کہیں آرام فرما ہے، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین، یا اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ہمیں مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما، مکہ مکرمہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جن 4 سوالوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہمیں تو ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو، ان کاموں سے ہم بچیں کہ جس سے تو ناراض ہو، تیرے حبیب کی رضامندی والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس گزشتہ دنوں گزرا، یا اللہ تبارک وہ دن گزرا کہ جس دن آپ نے سلمان تاثیر کو واصل با جہنم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گولیوں کو بھی اس کا ثواب، ان گولیوں پر بھی سلام عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کا جو مشن ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں پر حاضرین میں سے جو کوئی بیمار ہے ان کو یا اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما، ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرما۔ جن جن مرادوں کے ساتھ یہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں یا اللہ تمام مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، ایسے غازی ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔